جی ناظرین السلام علیکم. میں اور میری اہلیہ شنیلہ عمار ایک دفعہ پھر آپ کے ساتھ ایک پروگرام میں حاضر ہیں, اور آج کے پروگرام میں سب سے اہم مسئلہ یہی ہے کہ پنجاب کا اگلا وزیر اعلیٰ کون ہوگا. 22 تاریخ کو اس کا فیصلہ ہونا ہے. حمزہ شہباز کنٹینیو کریں گے جو کہ مشکل لگتا ہے, اور یا پرویز الہی کنٹینیو وزیر اعلیٰ بن جائیں گے. دیکھیں کیا بنتا ہے, یہ بھی مشکل لگتا ہے. صورتحال بڑی عجیب سی ہے. کوئی کہہ رہا ہے کہ 90 آدمی نہیں تھے ان کے, کوئی کہہ رہا ہے 8 آدمی نہیں ہے, کوئی کہہ رہا ہے. ابھی ایک دوست نے ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا جی کہ وہ ابھی ہوٹل میں مل کے آئے ہیں, 186 بندے ان کے اویلیبل ہیں. تو کنفیوژن سا مچا ہوا ہے. لیکن اچانک پی ٹی آئی کی طرف سے بے تحاشا الزامات لگنے لگ گئے ہیں کہ 40 کروڑ دے دیے, 50 کروڑ دے دیے اور ہمارے ارکان کو خریدا جا رہا ہے. تو یہ پنجاب اسمبلی میں ہو کیا رہا ہے اور 22 تاریخ تک ہونا کیا ہے, اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں. جی دیکھیں, پنجاب اسمبلی کا ہم لوگوں کو یہ لگ رہا تھا کہ حمزہ جو نواز لیگ ہے وہ بائی الیکشن میں اچھی خاصی سیٹس نکال لے گی تو اس کی اور ہو جائیں گے, ان کو اتنا کوئی پرابلم نہیں ہوگا. 9 سیٹس ان کو چاہیے تھی, لیکن وہ بازی الٹ گئی. ان کو کوئی 4 سیٹیں وہ خود جیتے ہیں, ایک آزاد امیدوار ہے, 5 ہو گئی ہیں, اور ادھر 15 جیت لی گئی ہیں. لیکن آپ کو اگر یاد ہو تو میں نے آپ کو کہا تھا, اور مجھے شک بھی ہو رہا تھا کہ یہ 2 بجے 3 بجے فواد چودھری اور عمران خان کہہ رہے ہیں کہ بڑے اچھے الیکشن ہو رہے ہیں اور وہ خوش ہیں, اور 8 بجے مریم نواز, ملک احمد خان فوراً شکست تسلیم کر لیتے. تو ایشو کہیں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے, کوئی گیم ہے. ابھی بھی دیکھیں, چیزیں ابھی بھی سچویشن کلیئر نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بڑی آسانی سے بن جائیں گے پرویز الہی اور بڑی آسانی سے ہار جائیں گے حمزہ شہباز جی, کیونکہ آج صبح سے بڑے رومرز ہیں. ایک تو پی ٹی آئی کے ایک ایم پی اے کا آ گیا استعفیٰ, مسعود صاحب جو ہیں, اور وہ سنا ہے کہ ترکی چلے گئے ہوئے ہیں. گئے ہوئے, اچھا نہیں, ترکی جو ہے 6-7 گئے ہوئے ہیں, لیکن ایک کا استعفیٰ ذرا سامنے آ گیا, اور اس کا استعفیٰ 3 اپریل کا ہے. اچھا, اب جو پی ٹی آئی ہے وہ صبح سے الزام لگانا شروع ہو گئی ہے کہ ہمارے کوئی کہہ رہا ہے 15. اچھا بات یہ کہ ریٹ بھی فکس نہیں ہے نا. کوئی 15 کروڑ کہتا ہے, شہباز گل کہتے ہیں 15 کروڑ میں لے لیا, وہ فواد چودھری کہتے ہیں 40 کروڑ میں لے لیا, عمران خان کی ٹویٹ آتی ہے 50 کروڑ میں لے لیا. تو ایسے جیسے بکروں کے ریٹ نہیں لگ رہے ہوتے, بکروں کے اتنے ریٹ نہیں لگتے. یہ ایسے جیسے عمران خان صاحب اکانومی نہیں ٹھیک کر رہے ہوتے یا کرپشن نہیں بتا رہے ہوتے. 186 لاکھ ارب 4170 والا معاملہ لگ رہا ہے. تو ایک ہمارے صحافی بھائی انہوں نے ٹویٹ کی کہ جی ہم نے خود کاؤنٹ کیا کہ ایک بس میں 70 بندے آئے ہیں ان کے پی ٹی آئی قابلی کے, اور 20 گاڑیوں میں آئے ہیں. 90 ان کے مطابق, 98 ان کے خیال میں غائب ہیں. کچھ کا خیال ہے کہ کوئی 15-14 غائب ہے, کوئی 25-23 کہہ رہا ہے. ایک نے کہا کہ نہیں جی 186 ہوٹل میں بیٹھے ہوئے ہیں. سو ابھی کچھ پتہ نہیں ہے. ان کے 188 ہیں, ڈپٹی اسپیکر کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا, ایک کا آج استعفیٰ آ گیا تو 186 ہو گئے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کل عمران خان نے جو بلایا ہے ان کو کھانے کے اوپر اپنے, اس میں کتنے بندے آتے ہیں. نواز لیگ کو اگر جیتنا ہے تو کم از کم 10 سے 15 لوگ ادھر ادھر ہونے ہیں. لیکن اس میں ایک ایشو بھی ہے. ایشو یہ ہے کہ رانا ثناءاللہ نے الیکشن والے دن بیان جو دے دیا کہ ہو سکتا ہے ان کے 5-7 بندے نہ آئیں اس دن, اس کے اوپر پرویز الہی آج کورٹ میں چلے گئے, اور ایک پسندیدہ پی ٹی آئی کا جو ہوتا ہے وہ والا بینچ بن گیا جسٹس اعجاز الحسن منیب اختر. آپ کو پتہ کیا فیصلہ آئے گا. تو اگر کل انہوں نے کہہ دیا رانا ثناءاللہ کو کہ بندے آپ نے غائب کرائے ہیں, بندے ذرا پیش کریں عدالت میں, تو پھر کیا ہوگا. اچھا خیر, اگر انہوں نے کچھ کرنا ہے تو بندے تو کہہ دیں گے کہ ہم اپنی مرضی سے ترکی گئے ہوئے ہیں, کسی کو کووڈ ہو جائے گا, کوئی بیمار ہو جائے گا, کسی کو کوئی اور مشکل پیش ہو جائے گی. لیکن یہ جو کچھ ہو رہا ہے, اگر ہم اخلاقی تناظر میں دیکھیں تو یہ تو بہت اچھا نہیں ہو رہا. اس میں عمران خان کی نشستیں زیادہ ہو گئی ہوئی ہیں اور انہیں وزارت اعلیٰ ملنی چاہیے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, کیا عمران خان سے اخلاقی بنیادوں پر جیتا جا سکتا ہے؟ کیا عمران خان نے اخلاقیات کا کوئی ایک ذرہ بھی آج تک کی ان کی سیاست میں کوئی ایسا حصہ چھوڑا ہے؟ نہیں, ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے. وہ تو آئین کو, قانون کو, اخلاقیات کو, سماجیات کو, ہر چیز کو تہس نہس کر کے آگے بڑھے ہیں. تو اب جو لوگ اخلاقیات کی پیروی کر رہے تھے وہ اچانک شاید دوسری سائڈ پہ جانا شروع کر دیں. لیکن یہ کمپلیکس سچویشن ہے, کیونکہ جتنے لوگ ہمارے دوست لاہور میں ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت جو ہے پی ٹی آئی کے کیمپ میں بڑی کھلبلی مچی ہوئی ہے اور کچھ ایسا ہو رہا ہے جس کی انہوں نے پہلے توقع نہیں کی تھی.
دیکھیں اخلاقیات کی بات جو ہوتی ہے نا وہ اس جماعت کے ساتھ کرنی چاہیے جو اخلاقیات پہ چلتی ہو. کہ ہم نے سینٹ کے الیکشن نہیں دیکھے تھے کہ جو اس وقت اپوزیشن تھی وہ ساری میجورٹی میں تھی اور کیسے ان کی میجورٹی کو تہس نہس کر کے آپ نے اپنی مرضی کا چیئرمین سینٹ بنوایا تھا. عمران کو اس وقت اخلاقیات یاد نہیں آئی ہے. جس وقت ان کا ایک بندہ سینیٹر الیکٹ ہونا تھا تب انہوں نے کہا جی اوپن بیلٹنگ ہو. کیوں کہہ رہے تھے وہ اسی وجہ سے کہہ رہے تھے. لیکن جب انہوں نے جہاں پہ چیزیں بلڈوز کروانی ہوتی تھی وہ اخلاقیات کو سائڈ پہ رکھوا دیتے تھے. دیکھیں جس وقت پنجاب اسمبلی کے الیکشن ہوئے ہیں 2018 کے, کس کی میجورٹی تھی؟ حمزہ شہباز شریف کی تھی. آپ نے سارے جا کے آزاد کس طرح سے پیسوں سے خریدے, سب کو پتہ ہے نا. جہانگیر ترین کا طیارہ چلا اور اس کے بعد کیا ہوا. اس وقت اخلاقیات کہاں تھی؟ جلیل شرک پوری کو جب آپ نے استعفیٰ دلوایا, فیصل نیازی کو جب آپ نے دلوایا, اور شیر رشید کی آڈیو موجود ہے جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ پیسے دیتے نا شرک پوری پہنچاتے ہیں, اور وہ مانا ہے کہ میری اپنی کہتا ہے, میں مذاق میں کہہ رہا ہوں. تو اصل میں تو اخلاقیات کی دھجیاں عمران خان اڑاتا ہے, لیکن عمران کا مسئلہ یہ کہ یہ اوپر سے پڑھتے ہیں, یہ ہر غلط کام خود کرتے ہیں, اس کی ابتدا خود کرتے ہیں, لیکن یہ اخلاقیات کے ممبر پہ بیٹھ کے اس کو اوپر سے پڑھ کے دوسروں کے بارے میں دوسروں پہ الزام لگانا شروع کرتے ہیں. یہ ان کی شروع سے عادت ہے. کرپشن یہ کرتے ہیں. شوکت خانم کے اور اس کے جو تھا شوکت خانم اور نمل کے جتنے بھی آپ نے زکوٰۃ اور جس کے فنڈ اکٹھے کیے اس میں سارے گھپلے عمران خان نے کیے ہیں. فرح گوگی کے ذریعے دبا کے کرپشن اس نے کی ہے. پنکی پیرنی نے 5 کیرٹ کے ہیرے لیے ہیں. اس کے علاوہ عمران خان نے اپنے باپ کی زمین کو 80 رجسٹریاں کرا کے ٹیکس سے وہ بچا ہے. اس کے علاوہ عمران خان جو تھا جو غلط زبان استعمال کرتا ہے, مریم نواز کے بارے میں جو استعمال کی, خود اس نے طلاق دلوا کے ایک عورت کے ساتھ شادی کی, نجائز اس کی اپنی بیٹی ہے. مطلب جو اخلاقیات کا معیار آپ اٹھائیں نا, اس سب بد اخلاقی کا معیار اٹھائیں, اس کے اوپر عمران خان پورے اترتے ہیں. صحافیوں کو پیسے انہوں نے دیے ہیں. پی اے سی کی کمیٹی کے اندر کہا گیا کہ موہت پیرزادہ کی ویب سائٹ کو ہم نہیں کہہ رہے, اس کمیٹی کے اندر کہا گیا اس کو 9 کروڑ روپیہ دیے گئے. صحافیوں پہ پیسے لینے کا الزام آپ لگاتے ہیں. صحافیوں کو نوکریاں چینلوں کے اندر جسٹ آپ کرواتے ہیں. آپ کے ہی ارد گرد وہ سارے ایڈوائزر, سلمان اقبال کو لے کے بیرونی دوروں پہ آپ جاتے تھے جو چینل کا ہیڈ تھا. میر شکیل الرحمان کو تو کوئی بھی نہیں لے کے جاتا, تو اس کو آپ نے جیل میں ڈالا ہے. مطلب کہیں سے بھی کچھ اٹھائیں وہ سب غلط کام عمران خان نے کیا ہے. اچھا, اس میں ایک بڑی دلچسپ دلیل یہ ہے کہ اس وقت جب سینٹ کے الیکشن میں یہ سب کچھ ہوا اور وہ اچانک ہی جو اچھے خاصے ان کے کینڈیڈیٹ تھے اس کی وفاداری والے سارے ارکان جو ہیں کسی اور سائڈ پہ چلے گئے, تو دلیل یہ دی گئی کہ ان کا ضمیر جاگ گیا. اب دوسری سائڈ پہ جو یہ کچھ ہو رہا ہے تو یہ لوٹے بن رہے ہیں, یہ خرید و فروخت ہو رہی ہے, یہ جانور بن رہے ہیں. یہ ضمیر نہیں جاگ سکتا, اور ضمیر جاگنے کی اس وقت پی ٹی آئی کے ارکان کے پاس بڑی اچھی وجہ ہے, اور وہ وجہ یہ ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے ووٹ پہ آئے ہوئے ہیں. پی ٹی آئی عمران خان کو لیڈر مانتے ہیں اور پی ٹی آئی کے نظریے سے متفق ہیں. وہ کیوں بھئی بلا پرویز الہی کو ووٹ دیتے؟ پرویز الہی ان کا کیا لگتا ہے؟ وہ تو عمران خان کے نظریے پہ عمل کرتے ہوئے پرویز الہی کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو سمجھتے ہیں. تو اس ڈاکو کے لیے وہ کس طرح ووٹ دیتے ہیں؟ تو ایک جو خبر آئی جو آج لوگوں نے بتائی, اور سما پہ یہ بریکنگ نیوز کے اوپر بھی چلی, کہ آج جو اجلاس تھا اس کے اندر ٹوٹل 90 افراد آئے. اب اگر یہ نہیں ہو سکتا کہ باقی جو 90-98 افراد ہیں وہ غائب ہو جائیں یا وہ کچھ, لیکن ایک طرح کی ریومر یہ بھی سنائی دی جا رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ باقی ارکان پی ٹی آئی کے موجودہ رویے سے تنگ آ کر کوئی فارورڈ بلاک تشکیل دینا چاہیں. اتنی بڑی تعداد اگر کوئی فارورڈ بلاک بناتی ہے تو پھر نہ انہیں ڈی سیٹ کیا جا سکتا ہے, ان کو البتہ ایک نیا نام ضرور دیا جا سکتا ہے. دیکھیں میں وہی کہہ رہی ہوں نا کہ آپ جب آپ کو میٹھا میٹھا ہپ ہپ ہوتا ہے, کڑوا کڑوا تھو 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 ہو جاتا ہے. یہ عمران خان کا حال ہے. آپ نے اس الیکشن کے اندر 7 تو ٹکٹ ان لوگوں کو دی جو نواز لیگ کے ٹکٹ ہولڈر تھے, اور آپ بھکر میں ایک لوٹے کے ساتھ کھڑے ہو کے لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ نے لوٹوں کو ووٹ نہیں دینا ہے. بھئی ضمیر سب کے جاگتے ہیں, صرف آپ فرشتے نہیں ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ پرویز الہی کو کہیں گے پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو, اور آپ اس کے گھر جا کے معافیاں مانگ رہے ہوں گے, تو آپ کا ووٹر ہرٹ نہیں ہوگا؟ جب بے نظیر اپنے قتل کے ملزمان میں نامزد کرتی
ہے پرویز الہی کو تو کیا ووٹر کو اس کے اوپر شک نہیں ہوگا؟ آپ جتنا بھی پرویز الہی کا کریکٹر دیکھ لیں، کیا وہ اس قابل ہے کہ آپ کہتے ہیں ہم ایک پڑھی لکھی جماعت، لیکن خیر آپ کی پڑھی لکھی جو سپورٹر ہے نا، مجھے تو ان کے پڑھے لکھے ہونے پہ اور ان کی سوچ کے اوپر بھی ڈاؤٹ ہے کہ وہ کسی جگہ پہ بھی سوال نہیں اٹھاتی، کبھی سوال نہیں اٹھاتی ہے وہ آپ کی کسی کرپشن کے اوپر، آپ کی کسی بھی اس کے اوپر، وہ ہمیشہ ایک کلٹ بن کے چیزوں کو سپورٹ کرتی رہتی ہے. سو میں آپ کے سپورٹر کو جو چھوڑ دیتی ہوں، جو نیوٹرل طبقہ ہے پاکستان کے اندر، جو سوچنے والا طبقہ ہے، وہ تو سوچے گا نا یہ بات کہ آپ ہمیشہ اپنا تھوکا ہوا چاٹتے ہیں عمران، اور پھر کہہ دیتے یو ٹرن لینا اچھی بات ہے. تو بھئی اگر اور لوگ یو ٹرن لے لیتے ہیں تو پھر وہ بھی تو اچھی بات ہے نا، صرف آپ کا یو ٹرن کیوں حلال ہوتا ہے، دوسرے لوگوں کا یو ٹرن کیوں حرام ہو رہا ہے؟ اچھا، اب اس میں دیکھنے والی بات یہ ہے کہ وزارت اعلیٰ کس کا مقدر بنے گی، پنجاب کا تخت کس کے نام ہوگا، یہ بہت ہی امپورٹنٹ فیصلہ ہے. دیکھیے فیڈرل میں جو چینج ہونا تھا وہ ہو گیا، لیکن ہم گزشتہ 3 ماہ سے کم از کم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ آبادی کے اعتبار سے وہ کہیں ہوا میں معلق ہے. وہاں پہ کوئی گورننس نہیں ہے، کوئی کابینہ نہیں بن سکتی، کوئی مسئلہ ہوتا ہے حلف تک نہیں گورنر کو لیا جا سکتا، اس کے لیے بھی عدالتوں کو انٹروین کرنا پڑتا ہے. تو یہ اس صوبے کی صورتحال ہے. اب لیکن یاد رکھیے پاور سینٹر جو ہے 2 لوگوں کا پنجاب ہے. ایک تو نون لیگ کا پاور سینٹر پنجاب ہے، پی ٹی آئی کا پاور سینٹر پنجاب نہیں ہے. حالانکہ انہوں نے حکومت بھی بنائی ہے، بزدار صاحب 4 سال یہاں پر رہے ہیں، پچھلی دفعہ ان کی نشستیں بھی اچھی خاصی تھیں، لیکن پی ٹی آئی کا پاور سینٹر کے پی کے ہے. دوسرا یہ پاور سینٹر جو ہے اسٹیبلشمنٹ کا ہے، یہ بڑے اسٹرانگ لوگ ہیں پنجاب کے حوالے سے. اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا گورننس کا معاملہ ہو، کارکردگی کا معاملہ ہو، پرفارمنس کا معاملہ ہو، کوئی نہیں پوچھتا پشین میں کیا ہو رہا ہے، کوئی نہیں پوچھتا کہ پشاور میں کیا ہو رہا ہے، کوئی نہیں پوچھتا کہ جو ہے سانگڑ میں کیا ہو رہا ہے. سارے بات کرتے ہیں پنجاب کی. تو پنجاب پاور سینٹر ہے. فرض کیجئے کہ اگر فیڈرل حکومت کو صرف فیڈرل حکومت رہتی ہے اور پنجاب ان کے پاس نہیں ہوتا، تو ایک طرح سے ان کے بازو کٹے ہوئے ہوں گے، وہ پورے اختیار میں نہیں ہوں گے، پورے کنٹرول میں نہیں ہوں گے. اور ظاہر ہے اگلا سال الیکشن کا ہے، وزیر اعلیٰ جو بھی بنے گا اس نے ارکان کو فنڈز دینے ہیں، ترقیاتی کام کرانے ہیں، ڈلیوری کرنی ہے. یہ اختیار اگر پرویز الہی کو مل گیا تو پھر تو نون لیگ کی سیاست بڑی مشکل میں آ جائے گی. ہاں یہی بات ہے نا. دیکھیں وہ بہادر شاہ ظفر تو بن کے نہیں رہ سکے، صرف دلی تک محدود ہو جائیں اور سارے صوبے جو کسی اور کے ہاتھ میں ہوں. پنجاب تو بہت زیادہ ضروری ہے. میرا خیال ہے کہ نواز لیگ کچھ نہ کچھ کر رہی ہوگی، کچھ نہ کچھ سوچ رہی ہوگی. ابھی اٹس ٹو ارلی ٹو سے اینی تھنگ، کیونکہ ابھی ہمیں کچھ پتہ نہیں کہ پاکستان کی سیاست میں ہر روز سچویشن بدلتی ہے. ہم کسی ایک چیز کے اوپر پریڈکٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو تحریک عدم اعتماد آنے تک بھی ہم لوگ شیور نہیں تھے. بہت سی ہرڈلز آ رہی تھی، بہت کچھ اس کے اندر ہو رہا تھا، اور آخری ٹائم پہ بھی لگ رہا تھا کہ کیا ہو جائے گا کیا نہیں ہوتا. اور اس کے بعد بھی لگتا تھا کہ ہر روز تجزیے ہوتے تھے کہ آج حکومت جاری ہے، کل حکومت جاری ہے، پرسوں حکومت جاری ہے، ہر روز یہ ہو رہا ہوتا تھا. تو اس وجہ سے پنجاب جو ہے اب اس کو دیکھنا یہ کہ 22 کو کیا ہوتا ہے. اور یہ بات یاد رکھے کہ 22 کے الیکشن والے دن کسی نے بھی 186 لینا ضروری نہیں ہے. ہاؤس کے اندر جو لوگ موجود ہیں، جس کے پاس میجورٹی ہوگی، وزیر اعلیٰ بن جائے گا. لیکن اس کا فیصلہ بڑی حد تک یہ بات کلیئر ہو جائے گی. کل شام تک ہمیں پتہ چل جائے گا کہ عمران خان کے کھانے پر کتنے لوگ آتے ہیں، اور اگر اس پہ لوگ پورے ہو گئے تو نون لیگ کی سیاست کو بڑا دھچکا لگے گا اور انہیں مستقبل میں کافی مشکلات پیش آنے کی توقع ہے. اس پہ مزید بات ہوگی، لیکن فی الوقت اتنا ہی. پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.